ہجرت کا 60واں سال اور رجب کا مہینہ کچھ ایسا دل دکھانے والا سامان اپنے ساتھ لایا جس کا نظارہ اسلامی دنیا کی آنکھوں کو ناچار اس طرف کھینچتا ہے جہاں کلیجہ نوچنے والی آفتوں، بے چین کر دینے والی تکلیفوں نے دیندار دلوں کو بے قرار کرنے اور خدا پرست طبیعتوں کو بے تاب بنانے کے لیے حسرت و بے کسی کا سامان جمع کیا ہے۔ اس خبیث کا پہلا حملہ سیدنا امام حسن پر چلا۔ جدہ زوجہ امام عالی مقام کو بہکایا کہ اگر تو زہر دے کر امام کا کام تمام کر دے گی تو میں تجھ سے نکاح کر لوں گا۔ وہ شکیہ بادشاہ بیگم بننے کے لالچ میں شاہان جنت کا ساتھ چھوڑ کر سلطنت عقبہ سے منہ موڑ کر جہنم کی راہ پر ہو لی۔ کئی بار زہر دیا گیا، کچھ اثر نہ ہوا، پھر تو جی کھول کر اپنے پیٹ میں جہنم کے انگارے بھرے اور امام جنت مقام کو سخت تیز زہر دیا، یہاں تک کہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جگرے پارے کے اعضائے باطنی پارا پارا ہو کر نکلنے لگے۔ یہ بے چین کرنے والی خبر سن کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پیارے بھائی کے پاس حاضر ہوئے۔ سرہانے بیٹھ کر گزارش کی، حضرت کو کس نے زہر دیا؟ فرمایا، اگر وہ ہے جو میرے خیال میں ہے تو اللہ بڑا بدلہ لینے والا ہے، اور اگر نہیں تو میں بے گناہ سے عوض نہیں چاہتا۔ ایک روایت میں ہے، فرمایا، بھائی لوگ ہم سے یہ امید رکھتے ہیں کہ روز قیامت ہم ان کی شفاعت فرما کر کام آئیں، نہ یہ کہ ان کے ساتھ غضب اور انتقام کو کام میں لائیں۔ پھر جانے والے امام رضی اللہ تعالی عنہ نے آنے والے امام رضی اللہ تعالی عنہ کو یوں وصیت فرمائی، حسین دیکھو، سفیان کوفہ سے ڈرتے رہنا، مبادا وہ تمہیں باتوں میں لے کر بلائیں اور وقت پر چھوڑ دیں، پھر پچھتاؤ گے اور بچاؤ کا وقت گزر جائے گا۔ بے شک امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ وصیت موتیوں میں تولنے کے قابل اور دل پر لکھ لینے کے لائق تھی، مگر اس ہونے والے واقعے کو کون روک سکتا ہے جسے قدرت نے مدتوں پہلے سے مشہور کر رکھا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت خبر واقعہ کربلا پہلے سے ہی مشہور تھی۔ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بعث شریفہ سے 300 برس پیشتر یہ شعر پتھر پر لکھا ملا۔ کیا حسین کے قاتل یہ بھی امید رکھتے ہیں کہ روز قیامت اس کے نانا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت پائیں؟ یہ شعر ارض روم کی ایک گرجا میں لکھا پایا گیا اور لکھنے والا معلوم نہ ہوا۔ کئی حدیثوں میں ہے، حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کاشانہ میں تشریف فرما تھے۔ ایک فرشتہ کہ پہلے کبھی حاضر نہ ہوا تھا، اللہ تبارک و تعالی سے حاضری کی اجازت لے کر آستان بوس ہوا۔ حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرمایا، دروازے کی نگہبانی رکھو، کوئی آنے نہ پائے۔ اتنے میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دروازہ کھول کر حاضر خدمت ہوئے اور کود کر حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی گود میں جا بیٹھے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پیار فرمانے لگے۔ فرشتے نے عرض کی، حضور انہیں آپ جانتے ہیں؟ فرمایا ہاں۔ عرض کی، وہ وقت قریب آتا ہے کہ حضور کی امت انہیں شہید کر دے گی، اور حضور چاہیں تو وہ زمین حضور کو دکھا دوں جہاں یہ شہید کیے جائیں گے۔ پھر سرخ مٹی اور ایک روایت میں ہے ریت، ایک میں ہے کنکریاں حاضر کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سونگھ کر فرمایا، بے چینی اور بلا کی بو آتی ہے۔ پھر ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ مٹی عطا ہوئی اور ارشاد ہوا، جب یہ خون ہو جائے تو جاننا کہ حسین شہید ہوا۔ انہوں نے وہ مٹی ایک شیشی میں رکھ کر چھوڑ دی۔ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں،
میں کہا کرتی تھی جس دن یہ مٹی خون ہو جائے گی کیسی سختی کا دن ہوگا۔ امیر المؤمنین مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ صفین کو جاتے ہوئے زمین کربلا پر گزرے۔ نام پوچھا، لوگوں نے کہا کربلا، یہاں تک روئے کہ زمین آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ پھر فرمایا، میں خدمت اقدس حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا۔ حضور کو روتا پایا، سبب پوچھا، فرمایا ابھی جبریل کہہ گئے ہیں کہ میرا بیٹا حسین فرات کے کنارے کربلا میں قتل کیا جائے گا۔ پھر جبریل نے وہاں کی مٹی مجھے سونگائی، مجھ سے ضبط نہ ہو سکا اور آنکھیں بہہ نکلی۔ ایک روایت میں ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اس مقام سے گزرے جہاں اب امام مظلوم کی قبر مبارکہ ہے۔ فرمایا، یہاں ان کی سواریاں بٹھائی جائیں گی، یہاں ان کے کجاؤ رکھے جائیں گے اور یہاں ان کے خون گریں گے۔ آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور رضی اللہ تعالی عنہم کے کچھ نوجوان اس میدان میں قتل ہوں گے جن پر زمین و آسمان روئیں گے۔